بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔ تاریخ اسلامی کی ایک اہم شخصیت ہے شیخ شریح۔ شیخ شریح کی بیوی کی مثال بھی تاریخ کی ایک انتہائی اہم مثال ہے۔ ایک وفا شیار عورت کیسے اپنے شوہر کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھ سکتی ہے، کیسے وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھتی ہے، ازدواجی زندگی میں باہمی مفاہمت کے لیے کب سے کوشش کرتی ہے، اور اس کوشش کے لیے وہ کن کن مراحل سے گزر جاتی ہے، اور کس طرح اس کی ازدواجی زندگی یکسانیت اور بیزاری سے محفوظ رہتی ہے، وہ کن کن امور کا خیال رکھتی ہے۔ زوجہ شیخ شریح سے ہمیں یہ مثال ملتی ہے۔ ایک حکایت بیان کی جاتی کہ مشہور قاضی شریح نے بنی حنظلہ کی ایک خاتون سے شادی کی۔ شادی کی پہلی رات دونوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے خیر و برکت کی دعا کی۔ اور آپ دیکھیے کہ جہاں شرع کا معاملہ ہے، خواتین کبھی پیچھے نہیں رہیں۔ دلہن پہلے شوہر سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی میں آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں، آپ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتی، براہ کرم آپ مجھے بتائیے کہ آپ کن باتوں کو پسند کرتے ہیں تاکہ میں ان کا خیال رکھوں، اور کن باتوں کو آپ ناپسند کرتے ہیں کہ میں ان سے بچوں۔ قاضی شریح کہتے ہیں کہ وہ 20 سال میری رفاقت میں رہی اور اس نے مجھے کبھی کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، کہ میں کبھی اس سے شکوہ نہیں کر پایا، کیونکہ شکوے کا وہ موقع نہیں دیتی تھی، سوائے ایک مرتبہ کے، اور اس وقت بھی زیادتی میری ہی تھی۔ تو ایسی مثالی خواتین کس طرح سے اپنی زندگی کو کامیاب بنا گئیں اور اپنی آخرت کے لیے کس طرح انہوں نے جنت کا سودا کیا، کہ شوہر گواہی دیتے ہیں کہ زندگی بھر ایک بھی موقع نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ خواتین اس کے لیے کوشش کر سکتی تھیں تو آج کی خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کیئر کی آج بھی اتنی ہی ضرورت ہے، اور آج کی خاتون کے لیے، آج کی بچی کے لیے بھی یہ ہرگز مشکل نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کی بچی کے ذہن میں کیا چیز ڈال دی گئی، ہندوانہ رسومات، کہ جب یعنی نکاح ہوگا پہلے شوہر ہی کلام کرے گا، اور شوہر کلام کرے گا تو منہ دکھائی میں کوئی زیور ڈالے گا، اور لڑکی کی ساری توجہ رہتی ہے کہ مجھے منہ دکھائی کیا دی گئی۔ اس کے بعد لڑکی منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہتی، معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اس کی تمام تر معاملات جو ہیں وہ اونچ نیچ اور اسی طرح سے غیر متوازن معاملات ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ کشکول پھیلا دیا۔ اس نے توقع رکھی کہ کوئی میرے ساتھ اس نے سلوک کرے گا، لیکن اس نے سوچا تک نہیں کہ جوابی طور پر میں نے کیا کرنا، میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کیا دوسرے ہی دن اس سے پوچھا نہیں جاتا منہ دکھائی میں کیا ملا؟ ہمارے یہاں کون سا ایسا گھرانہ ہے، کون سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ایسی کوئی مثال پیش کی ہو؟ سچی بات یہ ہے کہ شوہر کی پسند ناپسند کے لیے ایک خاتون کو اسی طرح سے کانشیس رہنا چاہیے، جو اس بات کا ادراک رکھتی ہے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے کن باتوں سے اوائڈ کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے پہلی رات میں یہ بات جان لی تو ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی، مائنڈ سیٹنگ تھی، قبولیت تھی دل کے اندر، طے کر لیا کہ اب شوہر کی ناپسند والا کوئی کام نہیں کرنا اور شوہر کی پسند کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے۔ اس طرح سے زندگی کا ایک راستہ طے پا گیا۔ اور اب دیکھیے کہ ابتدائی طور پر یہ بات طے ہو جائے تو کنفیوژنز نہیں رہتی، ورنہ ابتدائی چند دن تو ہواؤں فضاؤں میں گزر ہی جاتے ہیں، اس کے بعد جب زندگی کے حقائق سامنے آتے ہیں تو عورت کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام ایک خاتون کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا اس نے کیسے خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہم آہنگی نہیں کر پاتی، بالآخر
ہمانگی نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور بات بے بات یہ مطالبات حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ ترمذی کی 1187 نمبر روایت ہے۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ شوہر سے ملاقات پر خوش اور اس کی شکر گزار ہوتی ہے۔ ایک مومنہ عورت ہمیشہ اس بات پر اپنی شوہر کی شکر گزار رہتی ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی شوہر کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہو گئی، اس وجہ سے وہ صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جو کچھ دیکھا تھا آپ نے اسے بیان کیا۔ بخاری کی 1052 نمبر روایت میں ہے کہ میں نے جہنم میں بڑی تعداد میں عورتوں کو دیکھا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ لعنت کثرت سے بھیجتی ہیں اور شوہر کے احسانات کا کم ہی شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہر کے احسانات کو محسوس نہیں کرتی، بلکہ کچھ خواتین کا تو یہ آئیڈیا، نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کا اظہار کر دیں تو آئندہ کے لیے وہ اور سٹرگل کرنا ہی چھوڑ دیں، اس طرح تو اور زیادہ سر پر چڑھ جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں کہ تم زندگی بھر کسی عورت سے حسن سلوک کرو اور کوئی ایک بات اس کے مزاج کے خلاف ہو تو وہ کہتی ہے میں نے تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ ایک نادان خاتون کی تصویر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی ہے کہ جو اپنے شوہر کے احسانات کو محسوس نہیں کرتی۔ بخاری کی 1052 نمبر روایت میں ہی مزید ڈیٹیل ملتی ہے۔ اس حوالے سے ہم کچھ عظیم مسلم خواتین کی مثالیں دیکھیں گے، جن میں سے ایک اسما ہے۔ یہ مدینہ ہجرت کرنے والی پہلی خاتون ہے۔ ان کی پہلی شادی حضرت جعفر بن ابی طالب سے ہوئی تھی، پھر حضرت ابوبکر صدیق سے ہوئی، ان کے بعد حضرت علی سے ہوئی۔ ایک دن حضرت اسما کے دو بیٹے محمد بن جعفر اور محمد بن ابو بکر آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے کہ میرا باپ تمہارے باپ سے افضل ہے۔ حضرت علی نے اسما کی طرف دیکھا۔ اب آپ دیکھیے کہ دو شوہراں کے بچے لے کے وہ حضرت علی کے گھر میں تھی۔ حضرت علی نے اسما کی طرف دیکھا اور کہا ان کے درمیان فیصلہ کرو کہ ایک تمہارے پہلے شوہر کا بیٹا ہے اور دوسرا دوسرے شوہر کا بیٹا ہے اور تیسرے شوہر کے سامنے تم موجود۔ کتنا مشکل ہے ایسے موقع پر ڈیسیژن کرنا۔ حضرت اسما نے کہا میں نے عربوں میں جعفر سے بہتر کوئی نوجوان نہیں دیکھا اور پختہ عمر والوں میں ابو بکر سے زیادہ بہتر کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی ان دونوں بزرگوں کی تعریف پر خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا تم نے میرے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، یعنی ان دونوں کی تو تعریف کی، اگر تم نے جو کچھ کہا اس کے علاوہ کہا ہوتا تو میرے دل میں بال آ جاتا۔ حضرت اسما نے کہا تینوں بہترین اوصاف والے ہیں اور تم ان تینوں میں سے ایک ہو، بس 19-20 کا فرق ہے۔ یہ الطبقات الکبریٰ کی روایت ہے، ابن سعد نے اسے والیوم 4 پیج 41 پر تحریر کیا۔ تو یہ ایک دانش مندانہ جواب تھا۔ ایک عورت جب سچی ہوتی ہے، مخلص ہوتی ہے، جب وہ جھوٹ پر نہیں چلتی، اس کی زندگی سچائی پر مبنی ہوتی ہے، تو اس کو کسی بات میں کسی جگہ پر بھی کوئی چیز کہتے ہوئے ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے شوہر کا تذکرہ اپنے موجودہ شوہر کے سامنے کرنا عورت کے لیے کتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باریک تلوار پر چلنے کے مترادف ہیں۔ لیکن اسما عظیم خاتون تھیں، انہوں نے جو کچھ کہا حق پر مبنی کہا اور شوہر نے بھی اس پر اطمینان محسوس کیا۔ تو انہوں نے حضرت علی کو بھی خوش کر دیا اور تینوں کو نیک جماعت میں، صالح جماعت میں شامل کر دیا۔ تو یہ جواب تھا جو ایک عقل مند خاتون نے دیا۔ ایک مومن عورت جن طریقوں سے اپنے شوہر کی نظروں میں پرکشش بن سکتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خندہ پیشانی سے ملے، اس سے ملاقات کے وقت خوشی اور مسرت کا اظہار کرے۔ یہ بات شوہر کے دل کو خوشی سے بھر دیتی ہے۔ وارملی ویلکم کرنا اور کھلے دل سے خوشی کا اظہار کرنا، یہ وہ چیز ہے جو دل کے اندر خوشی بھر دیتا ہے۔ جب وہ تھکا ماندہ آئے تو اس کو خوش آمدید کہنا اور اپنے باقی معاملات کو تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈالنا، شوہر کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس کی مدد کرنا،
مسکراتے چہرے کے ساتھ استقبال کرنا، اور جب وہ کوئی احسان کرے تو کلمات شکر ادا کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ یہ الادب المفرد کی روایت ہے، حدیث نمبر 221 ہے۔ تو ایک سچی مومنہ ہمیشہ کسی دوسرے کے احسان کا اعتراف کرتی ہے۔ اگر ایک عام انسان کے احسان کا اعتراف کرنا انسان کو اللہ کی نظروں میں مقام دلواتا ہے، تو شوہر کا احسان تو بڑا ہے، اسی شوہر کے احسان کا ضرور اعتراف کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت سے نظر پھیر لیتے ہیں جو شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی، جبکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور حدیث نمبر 7335، 36 اور 37 تینوں اسی بارے میں۔ اور اس سلسلے میں جو مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، یہ نساء الانبیاء میں سے، انبیاء کی بیویوں میں سے حضرت راحلہ کی مثال ہے۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک سچی مومنہ عورت تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی تھی اپنے باپ ہی کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ، اور طلاق دینے کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے ایک نیک صالح متقی عورت سے شادی کر لی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ بیٹے اور بہو سے ملاقات کے لیے وہ آنا چاہتے تھے لیکن آ نہیں پاتے تھے۔ بہرحال کافی عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اتفاق سے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ جب وہ گھر آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے خاتون سے سلام کیا اور کہا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کہاں گئے؟ تو انتہائی ادب و احترام سے کہنے لگیں وہ اللہ کی زمین سے ہمارے لیے رزق تلاش کرنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے گھریلو حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا اللہ کا شکر ہے بہت اچھے، آئیے آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے پانی کا انتظام کرتی ہوں، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ لوگ اکثر و بیشتر کیا کھاتے ہو؟ اس نے جواب دیا الحمدللہ اکثر و بیشتر ہم گوشت کھاتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا اچھا اکثر و بیشتر کیا پیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اکثر و بیشتر ہم لوگ پانی پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس اناج ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر طریقے سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر کہیں سے کوئی بات ایسی پتہ چلے کہ ایک عورت کا رویہ اوورال کیسا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تشریف لائیے، ہمارے ہاں بہت سی نعمتیں ہیں، انشاءاللہ اناج بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے، انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرے بیٹے کے گھر میں شوہر کی قدر جاننے والی بیوی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب ان کے کھانے اور پینے میں برکت عطا فرما دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بہو سے کہ جب آپ کے شوہر آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور پیغام دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، اسی میں اس گھر کے لیے خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملے بغیر حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ وہ شکار سے واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے تو انہیں ایک بہت مانوس خوشبو محسوس ہوئی، والد کی خوشبو۔ یہ ایک فطری اور قدرتی تعلق ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنی بیوی سے کہا آج میں بہت اچھی بھینی بھینی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ تو ان کی بیوی نے جواب دیا ہاں آج ایک بزرگ تشریف لائے تھے، نہایت خوش شکل، نہایت خوش لباس، خوشبودار، بہت اچھی خوشبو لگائے ہوئے، خوش گفتار تھے اور روب دبدبے والے شخص تھے۔ ان کی گفتگو بہت دلچسپ تھی اور بڑے ہی اخلاق والے تھے، ان کے انداز میں بڑا وقار پایا جاتا تھا۔ اس قابل احترام شخص نے آپ کے بارے میں پوچھا، ہمارے گھریلو حالات کے بارے میں پوچھا، میں نے سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے ہمارے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا کیا انہوں نے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ تو بیوی نے جواب دیا ہاں، انہوں نے آپ کو سلام کہا تھا اور کہا تھا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا، اسی میں آپ کے لیے خیر و برکت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولے وہ تو میرے والد محترم تھے
اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے گھر کی دہلیز کو یعنی تمہیں برقرار رکھوں، کہ تم میرے گھر کی دہلیز ہو۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں۔ تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رعلا نے شکر گزاری کی وجہ سے کیسے اپنے شوہر کا دل بھی جیت لیا تھا اور اپنے سسر کا دل بھی جیت لیا تھا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعا کی، اللہ نے ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائی تھی۔ یہ بڑی محبت کرنے والی اور کثیر بچوں کو جنم دینے والی خاتون تھی، اپنی اولاد کے لیے انتہائی نیک ماں ثابت ہوئی، اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اور انہی کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ان بیوی نے 12 بیٹوں کو جنم دیا تھا۔ تو یہ ایک پیغمبر کی بیوی ہیں اور ساری دنیا کے لیے مثال بن گئی اپنی شکر گزاری کی وجہ سے۔ حالانکہ اسماعیل علیہ السلام کے حالات پہلے بھی ایسے ہی تھے، لیکن پہلی بیوی نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی حال نہیں، بہت مشقت سے گزارا ہوتا ہے، بڑا مشکل معاملہ ہے، اور انہیں میرا کوئی خیال نہیں، جیسے آج کل کی بیویاں شکوے کرتی ہیں۔ ایسے ہی پہلی بیوی نے شکوہ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت رعلا کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہنچ سکتی ہیں اور سعادت والی زندگی گزار سکتی ہیں، گھروں میں اطمینان اور سکون سے رہ سکتی ہیں، اور اللہ کی نظروں میں مقام پا سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں، لے کر ہدایت کا عزم جواں، بدلے گی عورت تو بدلے جہاں۔